أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کا الفاظ جو ہیں براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 533-534 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی ہے، یعنی حکمت خیر کثیر پر مشتمل ہے، اور جس نے حکمت پائی اس نے خیر کثیر کو پا لیا۔ یہ علوم و معارف جو دوسرے لفظوں میں حکمت کے نام سے موسوم ہیں، یہ خیر کثیر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحر محیط کے رنگ میں ہیں، جو کلام الہی کے تابعین کو دیے جاتے ہیں، اور ان کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائق حقہ
ان کی نفس آئینہ صفت پر منعکس ہوتے رہتے ہیں اور کامل صداقتیں ان پر منکشف ہوتی رہتی ہیں، اور تائیدات الہیہ ہر یک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ ایسا سامان ان کے لیے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان ان کا ادھورا اور ناقص نہیں رہتا اور نہ کچھ غلطی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد السام اپنی کتاب سرما چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 192 پر فرماتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ پس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد السام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 441-442 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمانی مال جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتا ہے جس کو وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کا درہم و دینار نہیں بلکہ حکمت و معرفت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خیر مال کو کہتے ہیں، سو پاک مال حکمت ہی ہے، جس کی طرف حدیث نبوی میں بھی اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو المعطی، یہی مال ہے جو مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد السام اپنے اخبار جو الحکم جلد 4 نمبر 27 مورخہ 23 جولائی 1900 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مالن کثیرن، لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں، اور ایک حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا، تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا، اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا، وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاؤ اور قورمہ وغیرہ پکایا تھا یا روحانی کھانے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیرایوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں، اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آ کر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے، لیکن اس کا کہاں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہوں گے ان کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ بس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے جو 20 فروری 2024 کو کینیڈا میں اپنا ایک پروگرام پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے منعقد کیا تھا، نام تھا اس کا ملت کا فدائی، تو اس کے حوالے سے خاکسار پہلے ہی 4 حصے میں ان کی جو باتیں ہیں، گفتگو ہے جماعت احمدیہ قادیان کے علماء کی، اس کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہے، اور اس سلسلے میں آخری جو میرا لیکچر تھا وہ 28 مارچ 2024 کو ماہ رمضان میں
خاکسار نے میں دیا تھا. تو اس کے بعد خاکسار ماہ رمضان اور قرآن کریم کی طرف توجہ کرتا رہا زیادہ تر وقت. اور پھر 28 مارچ 2024 کے بعد میں کوئی لیکچر نہ دے سکا. باہر خطبات جمعہ اور باقی دوسرے جو کام تھے ضروری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے یا میرے عروضوں کے حوالہ سے یا قرآن کریم کی علم کے حوالے سے میں اس کی طرف مصروف رہا ہوں. اور آج خاکسار کم و بیش 3 ہفتے کے بعد پھر وہی جو ان کا پروگرام ہے قادیانی جماعت نے کینیڈا میں منعقد کیا تھا ملت کا فدائی، آج خاکسار اسی پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات حصہ پنجم کے طور پر لیکچر دے رہا ہے. اور امید ہے لوگوں کے علم میں بھی اور لوگوں کی روحانیت میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوگا خاکسار کے اس لیکچر کے سننے کے بعد. اب میں مولانا عبدالسمیع خان صاحب جو ایک ویڈیو ہے جو میں پہلے بھی سناتا رہا ہوں، آج بھی میں ایک جو ویڈیو ہے ان کا اسی پروگرام میں جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. مولانا عبدالسمیع خان صاحب فرماتے ہیں اس ویڈیو میں. دوسری مثال ہے، مثلاً اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے. اب مسلم مود قادیان کے گاؤں میں خلیفہ بنتے ہیں جی. 95% جماعت بظاہر لاہوری جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کی اور انہوں نے مولوی محمد علی صاحب کو اپنا امیر بنا لیا 1914 میں انتخاب خلافت ثانیہ کے وقت. وہ کہتے ہیں 95% جماعت ہمارے ساتھ ہے اور مرزا محمود کے پاس 5% جماعت. اس کے بعد جماعت واپس مرزا محمود کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے جی. اور قادیان کے کوردے گاؤں سے جہاں نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ تار ہے، نہ سڑک ہے، نہ ریل ہے، نہ بس جاتی ہے، اس کا پیغام وہاں سے پھیلنا شروع ہوتا ہے. اور مرزا محمود سیدنا محمود کی زندگی میں 46 ملکوں میں جماعت احمدیہ کے مشن قائم ہوا. قرآن کریم کے تراجم شائع ہونے شروع ہوئے، ان کی کتابیں چھپنی شروع ہوئی. انہوں نے ایک الفضل جاری کیا تھا، وہ الفضل ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا. آج ہم جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آج ہم کینیڈا میں بیٹھ کر مسلم مود کی باتیں کریں. بالکل. تو وہ جو کہا گیا تھا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، آج دنیا کا کوئی کنارہ ایسا نہیں، تاریخی لحاظ سے ہو، جغرافیائی لحاظ سے ہو، سمندر کے کناروں پہ ہو. دنیا جن علاقوں کو زمین کا کنارہ کہہ کر وہاں سیاحوں کو بلاتی ہے، فجی سمیت اور ناروے سمیت اور کینیڈا سمیت اور قطب شمالی کے دوسرے علاقوں سمیت، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں حضرت مسلم موعود کا نام نہیں اور پیغام نہیں. تو اس سامعین کرام آپ نے مولانا عبدالسمیع خان صاحب کی باتیں سن لی ہیں جو کہ انہوں نے مولانا شاہد منصور صاحب کی ایما پر جو بات کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان کے درمیان، اس کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں. تو اب خاکسار یہ جو مولانا عبدالسمیع خان صاحب ہیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اپنے اس ویڈیو میں، اس کے حوالے سے خاکسار کچھ باتیں عرض کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1914 میں جب جماعت احمدیہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی، یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے قیادت پر قبضہ کر کے خلیفہ ثانی ہونے کا دعویٰ مطلب کہ انہوں نے اعلان کر دیا اور قیادت پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر کثیر تعداد جو اصحاب احمد ان کی اس قبضے کے ساتھ متفق نہیں تھی. بہرحال وہ لوگ سارے اکثریت جو تھی وہ لاہور کی طرف چلے گئے اور مرزا بشیر الدین محمود چونکہ قادیان میں ہی ان کا ٹھکانہ تھا، وہ وہیں کے وہ رہنے والے تھے، بہرحال وہ وہیں پہ رہے. تو مولانا عبدالسمیع خان صاحب فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ اس وقت 95% جو لوگ تھے قادیان کے احمدی جو تھے وہ لاہور کی طرف چلے گئے، یعنی اصحاب جو تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کہ اس قبضہ جو انہوں نے کیا تھا جماعت پر اس سے، تو وہ 95% جو احمدی تھے ان کی طرف چلے گئے اور 5% مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ رہ گئے. یہ بات وہ کرتے ہیں. تو میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ 5% مرزا بشیر الدین محمود کے پاس رہ گئے اور 95% وہ چلے گئے، یعنی انجمن اشاعت اسلام کے ساتھ مل گئے. اور اب بعد میں وہ کہتی ہیں کہ یہ سارے آہستہ آہستہ آ گئے واپس قادیانی جماعت میں شامل ہو گئے آ کے، اور انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قیادت کو تسلیم کر لیا وغیرہ وغیرہ. اور اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی وجہ یہ تھی اس کی
کہ انجمن اشاعت اسلام کے جو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کے بالمقابل مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت مرزا غلام احمد کا جسمانی بیٹا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سارے جو 95% گئے تھے وہ واپس آ گئے، اس وجہ سے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بانی جماعت الاسلام کا جسمانی بیٹا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ افراد جماعت احمدیہ کو حضرت مرزا غلام احمد، امام مہدی و مسیح موعود الاسلام یا امتی نبی جو ہیں، ان کے ساتھ گہری محبت تھی، ان پر ایمان لائے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ برزیدہ انسان بالکل صادق ہے اور سچا ہے، اور آن کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ عقیدت جو تھی احمدیوں کی، یہ عقیدت بھی ان کو وہ جو 95% انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ساتھ تھے وہ سارے واپس آ گئے۔ اس عقیدت کی وجہ سے وہ قادیان کی طرف آ گئے، اور انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جو قیادت تھی اسی کے سپرویژن میں کام کرنا شروع کر دیا، یا انہی کی وجہ سے ادھر جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ مل گیا۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ 95% احمدی جو ہیں وہ ادھر واپس آ گئے، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ اکثریت ادھر آ گئی اور انجمن اشاعت اسلام کے پاس تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ بہرحال آج تک بھی وہ ہیں، قائم ہیں وہ جماعت، انجمن اشاعت اسلام لاہور کی جماعت بھی قائم ہے، لیکن بہت قلیل تعداد میں ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مولانا عبدالسمی خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 95% ایسا ایسا قادیانی کی طرف آ گئے۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے تھے۔ دوسری بات مولانا عبدالسمی خان صاحب نے کہا ہے اپنی گفتگو میں، 46 ملکوں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا پیغام پہنچا، یعنی بشیر الدین محمود احمد کو وجہ بناتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے پہنچا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو پیغام پہنچا تھا 46 ملکوں تک، یہ مرزا غلام صاحب کی سچائی تھی جس کی وجہ سے یہ پیغام پہنچا تھا۔ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بجائے اگر کوئی اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا خادم آپ کا جانشین ثانی ہوتا تو اس کی سرکردگی میں بھی اسی طرح 46 ملکوں میں مرزا غلام صاحب کا پیغام پہنچتا، کیونکہ وہ پیغام پہنچنے کی وجہ مرزا بشیر الدین محمود یا کوئی اور صحابی نہیں ہو سکتا، زید بکر نہیں ہو سکتا، یا مرزا بشیر الدین محمود نہیں ہو سکتا، بلکہ مرزا غلام صاحب کی اپنی سچائی جو تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ وہ 46 ملکوں تک پہنچی، وہ وجہ بنی۔ یہ تو دوسری بات میں نے بتا دی ہے ان کو، مولانا عبدالسمی خان صاحب کی یہ جو بات ہے کہ وہ وجہ بناتے پھر رہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو، ایسی بات نہیں۔ تیسری بات بلکہ چوتھی بات انہوں نے یہ اخبار الفظ کے حوالے سے کہی ہے اپنی گفتگو میں، تو اس حوالے سے بھی میں پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ حضرت حکم الدل بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی میں 2 اخبار جماعت احمدیہ کی تبلیغ اور باقی جو کام تھے ان کی اشاعت کے لیے 2 اخبار اپنی زندگی میں جاری کیے تھے، ایک تھا الحکم اور دوسرا البدر، اور یہ دونوں اخبار جو تھے ان کے ذریعے جماعت احمدیہ کی تمام تبلیغی کام جو ہے حضور صاحب کی زندگی میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پاتے رہے تھے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے 1913 میں الفضل اخبار جاری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئی مسلم موعود میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کو فضل اور احسان کا نشان قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے۔ رکھیں سامعین کرام، سن لیا، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے 1913 میں یہ جو الفضل اخبار جاری کیا تھا اسی وجہ سے جاری کیا تھا کہ اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان کا نشان قرار دیا ہوا ہے اپنے الہامی الفاظ میں۔
مرزا بشیر الدین محمود کا 1913 میں اخبار الفضل جاری کرنا بتاتا ہے کہ وہ بعد ازاں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس پیشگوئی پر قبضہ بھی کرنا چاہتے تھے، جمانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے 1913 میں 2 اخبار آلریڈی موجود تھے جماعت احمدیہ میں، الحکم اور البدر، ان کے ہوتے ہوئے بلکہ ان کو پیچھے کر دیا، سائڈ پہ کر دیا، اپنا اخبار الفضل جاری کر دیا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کو فضل اور احسان کا نشان قرار دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر مرزا بشیر الدین نے اپنے اخبار کا نام کوئی اور نہیں رکھا بلکہ الفضل رکھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وجہ ہے الحکم اور البدر اخبار کے ہوتے ہوئے الفضل اخبار جاری کرنے کی، اور پھر پہلے 1914 میں جماعتی احمدیہ پر عملاً قبضہ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، اور پھر 30 سال کے بعد ایک نفسانی خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے عملاً پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کر کے آنے والے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود محمدی مسیح عیسی ابن مریم کا راستہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد پینل کے جو علماء حضرات ہیں مجھے بتائیں کہ افراد جماعت احمدیہ کے علاوہ، میرا ان سے سوال ہے، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں تینوں علماء حضرات یعنی مولانا شاہد منصور صاحب اور مولانا عبدالسمیع خان صاحب اور مولانا مصباح بلوچ صاحب، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ افراد جماعت احمدیہ کے علاوہ کینیڈا میں کوئی اور مرزا بشیر الدین محمود کے نام اور کام سے کوئی واقف ہے؟ کوئی واقف نہیں، ہرگز کوئی واقف نہیں ہے، صرف جماعت احمدیہ میں یہ سارا تماشا ہو رہا ہے۔ چھٹی بات میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک دنیا کے کناروں تک شہرت پانے کا سوال ہے تو دنیا کے کناروں تک وہ لوگ شہرت پاتے ہیں جو سائنس یا دنیا علم و حکمت میں کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سقراط، افلاطون، ارسطو، نیوٹن، آئنسٹائن یا موجودہ دور میں ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہے، کیونکہ ان سب حضرات نے سائنس اور علم و حکمت کی دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ میں نے چند کا بھی نام لیا ہے، یعنی یہ علم و حکمت یا سائنس کا یہ جو فہرست بہت لمبی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آ چکے ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور اس طرح علم و حکمت کی دنیا میں بھی بڑی لمبی فہرست ہے لوگوں کی، میں نے صرف چند کا یہاں پر نام لیا ہے۔ ان سب لوگوں کے حوالہ سے ان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی پیشگوئی نہیں تھی کہ یہ لوگ دنیا کے کناروں تک شہرت پائیں گے، یعنی جن کا میں نے نام لیا ہے یا جن کا نام نہیں میں لے سکا، کوئی ایسی پیشگوئی نہیں تھی ان کی زندگیوں میں۔ صرف ان کے علمی کارنامے ان کی دنیا کے کناروں تک شہرت پانے کی وجہ بنے تھے۔ یہ درست ہے کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے انقلابی شاعرانہ کلام کی وجہ سے بر صغیر اور ایران میں بہت شہرت پائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یعنی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں 2 وجود ہیں جن کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی ہے۔ پہلا وہ وجود قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دوسرا وجود پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہے۔ ان دونوں وجودوں نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی ہے۔ باقی ڈاکٹر اقبال صاحب ایک بڑے مشہور انقلابی شاعر تھے، اور واقعی میں نے ان کا اپنی اس کتاب میں ذکر بھی کیا ہوا ہے، آخر پر جا کر ذکر بھی میں کرتا ہوں۔ واقعی وہ انقلابی شاعر تھے، اور جیسے کہ وہ فرماتے بھی ہیں کہ ان پر شعر الہامی رنگ میں نازل ہوتے ہیں، اور بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو، اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ ایون ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کی بھی زمین کے کناروں تک شہرت نہیں ابھی تک پا سکے۔ 7ویں بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں پینل کے علماء کو بھی اور باقی جو حضرات ہیں کہ ابھی تک وہ برگزیدہ روحانی وجود
یعنی محمدی مریم، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، جن پر چلہ ہوشیارپور میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالے سے الہامی پیشگی مسلم موعود نازل ہوئی تھی، ابھی تک انہیں بھی زمین کے کناروں تک شہرت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ چہ جائکہ مرزا بشیر الدین محمود کو زمین کے کناروں تک شہرت مل گئی ہو، جن کی مذہبی، سائنسی اور علمی دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ زمین کے کناروں تک کیسے شہرت پا گئے؟ میں پینل کے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا جھوٹ بولا کریں، اس قسم کے پروگرام کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہمارا 70-72 سال سے یہی کام ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ، ہر سال یوم مسلم موعود مناتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے پھر کہتا ہوں پینل کے علماء سے بھی اور اپنے مخالفین سے بھی کہ ایون جس برگزیدہ وجود پر یہ پیش ہوئی مسلم موعود نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے ابھی تک وہ برگزیدہ وجود جو کہ امام مہدی، مسیح موعود سام اور آسم کی پیشگیوں کے سچے مصداق تھے، اور 14ویں صدی ہجری کے سال پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر دعویٰ کیا تھا اور وہ مبعوث ہوئے تھے، ابھی تک آج تک، مثال کے طور پر آج تاریخ ہے 24 اپریل 2024، آج تک وہ برگزیدہ روحانی وجود بھی زمین کے کناروں تک شہرت نہیں پا سکا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد، جن کا کوئی بھی مذہبی، سائنسی اور علمی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں، کوئی علمی کارنامے نہیں، وہ کیسے پا گئے؟ قطعاً نہیں ہے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جماعت احمدیہ کے باہر نہ پاکستان میں اور نہ ہی دنیا میں کوئی جانتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ روا کے ساتھ چنوٹ شہر میں بھی عام لوگ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ دنیا کے کناروں تک شہرت پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ چنوٹ کے لوگوں سے اگر جا کے کوئی پوچھے گا نا، عام آدمی بھی، کسی عام بھی سقراط کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں جانتا ہوں۔ افلاطون، ارسطو، ان کے نام لوگ تو وہ کہیں گے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں گے ہم جانتے ہیں۔ نیوٹن کو لوگ جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جانتے ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جانتے ہیں چنوٹ میں، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جانتے ہی نہیں۔ یعنی یہ پینل کے علماء حضرات وہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے پروگراموں میں ہی جھوٹے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کو زمین کے کناروں تک شہرت دلوا چکے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ سامعین کرام، خاکسار کا الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات یا خاتم النظریات، ورچو از گاڈ، یہ جو ہے میں سامعین کو دکھا رہا ہوں، یہ نظریہ ضرور خاکسار کو دنیا کے کناروں تک انشاءاللہ تعالیٰ شہرت بخشے گا۔ یہ وہ الہی نظریہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عجز یعنی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو دنیا علم و حکمت میں ہمیشہ کے لیے امام بنا دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو میں اس وقت ممبر رسول پر کھڑے ہو کر رہا ہوں۔ میں اپنے مخالفین سے کہوں گا کہ اٹھو، میرے اس بہت بڑے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوشش کرو، میرے مقابلے پر آؤ۔ قیامت تک میں کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ میرے اس بہت بڑے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہی ہے جو میں نے تیری قسمت میں فضل اور احسان کیا ہے، اسی کی وجہ سے میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت میں امام بنا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کسی کو یہ نعمت بخش دے تو اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو امام جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الہی نظریہ یعنی ورچو از گاڈ سے آگے نظریاتی رنگ میں یا نظریاتی طور پر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے میری باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں، جو ان پڑھ ہیں بیچارے شاید وہ میری اس بات کو نہ سمجھیں۔ میں پھر کہتا ہوں اس کی وجہ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ وہ الہی نظریہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عجز یعنی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو دنیا علم و حکمت میں ہمیشہ کے لیے امام بنا دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الہی نظریہ یعنی ورچوئز گاڈ سے آگے نظریاتی رنگ میں یا نظریاتی طور پر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے اس کی۔ سقراط کا نظریہ
نظریہ علم جو ہے یعنی ورچوئس نالج یا کوئی بھی اور مادی یا غیر مادی نظریہ اسی الہی نظریہ ورچوئس گاڈ سے نکلتا ہے. یہ سارے نظریات اسی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا الہی نظریہ یا النظریات یا خاتم النظریات سے نکلتے ہیں. یہ الہی نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ کسی اور نظریہ سے نہیں نکلتا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں مخالفوں کو. تمام دنیا کے سائنسدان جو ہیں یا فلسفی حضرات ہیں یا مدبر ہیں علماء ہیں خواہ وہ مذہبی ہیں یا سائنسی ہیں یا فلسفہ کے، میں سب کا احترام بھی کرتا ہوں اور میرے لیے وہ معزز بھی ہیں، لیکن میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو غلط کر کے سب دکھا دیں. اس سے آگے صرف یعنی اس نظریہ جو ہے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ، اس سے آگے صرف لفظ گاڈ ہے. اس سے آگے اور اس سے بڑھ کر کوئی جامعہ نظریہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. یہی سامعین کرام، یہی وہ فضل اور احسان ہے اور یہی وہ فتح اور ظفر کی کلید ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو باصورت نشان رحمت یا باصورت ذکی غلام بخشی گئی تھی چلہ ہوشیارپور میں. جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار. بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے. یہ ہے بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے. بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار. ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی بات کہتا ہوں سامعین کو کہ ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. الحمدللہ رب العالمین. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا. مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار. نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے. تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار. تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار. میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا. آج میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی غلامی میں اور آنسم کی غلامی میں یہی بات کہتا ہوں، میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا. کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار. میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان. جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار. جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، یہ خدا تعالی کی طاقتیں ہیں، اس کی قدرت ہے. جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار. اس کے بعد میں سامعین کرام اور کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک پینل کے حضرات کو بھی بتا رہا ہوں، اور وہ جو اپنے پروگرام میں بیٹھ کے ملت کا فدائی میں جناب مرزا بشیر الدین محمود کو زمین کے کناروں تو شور دلواتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس میرے آقا اور میری روحانی ماں
روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم یعنی کنگ آف پین بنایا تھا. اسی خدا تعالیٰ نے روحانی میری ماں جو ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی موز جو ذکی غلام ہے یا جو آپ کا موز روحانی فرزند ہے اس کو علم و حکمت میں ہمیشہ کے لیے سلطان العلم یعنی کنگ آف نالج بنا دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑے دعوے ہیں جو میں کرتا ہوں ممبر رسول میں کھڑے ہو کر. میں صرف یہی مخالفوں کو کہوں گا کہ آپ حیران نہ ہوں میرے ان باتوں کو دعوی کو جٹلانے کے لیے میدان میں آئیں. پھر ہے نا اپنے کرتے رہنا اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے میری باتیں سن کر جمبا صاحب اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے. میں دعوے نہیں کر رہا, خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے میرے شامل حال ہوا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کہ اے عبدالغفار بتا دے لوگوں کو یہ باتیں. تو جن کو کوئی تکلیف ہے یا وہ اختلاف رکھتے ہیں وہ آئیں میدان میں آئیں. میں ممبر رسول میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہوں اور میں میدان میں کھڑا ہوں. جب تک میری زندگی ہے میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں بلا رہا ہوں مخالفین کو کہ آئیں میرے انداوی کو غلط کر کے دکھا دیں. یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کتاب میں بھی ذکر ہے, آخر پر جو ایپیلوگ ہے اس میں ذکر میں نے کیا ہوا ہے. سامعین کرام, اور یہی الہی نظریہ ورچوئس گاڈ خاکسار کی دنیا کے کناروں تک شہرت پانے کی وجہ بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو میں نے بتایا ہے پھر دکھا دیتا ہوں اس کتاب کو کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ, یہ الہی نظریہ, یہ النظریات, یہ ختم النظریات انشاءاللہ تعالی خاکسار کی دنیا کے کناروں تک شہرت پانے کی وجہ بننے والا ہے. سامعین کرام, سماجی سائنسز میں ایک سماجی نظریہ یا عمرانی نظریہ سوشل کانٹریکٹ کا تصور ملتا ہے. اگرچہ افلاطون کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے وہ ریپبلک میں ہی ہمیں اس عمرانی نظریہ یا عمرانی تصور کے جراثیم ملتے ہیں کہ ابتدا میں اس نے بھی اپنے زمانے میں یہ باتیں کہی تھیں, لیکن دور جدید میں چند مغربی مفکروں نے اس کی بھرپور ترویج کی ہے. سوشل کانٹریکٹ جو نظریہ تھا جس کی ابتدا افلاطون سے ہی ہو جاتی ہے, تو دور جدید میں کچھ چند مفکر ہیں جنہوں نے بڑی بھرپور اس نظریے کی سوشل کانٹریکٹ کی ترویج کی ہوئی ہے. خاکسار کی اس کتاب میں پیج نمبر 192 یعنی 192 صفحہ پر اس کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ذکر ملتا ہے. دلچسپی رکھنے والے جو حضرات ہیں وہاں پر پڑھ لیں. مثال کے طور پر یہ جو دور جدید کے مغربی مفکروں کی میں نے بات کی ہے, مثال کے طور پر ان میں سے تھامس ہابس, اور یہ جو پیدا ہوئے تھے 1588 میں, یہ برٹش مفکر تھا. ویسٹ پورٹ بلٹ شائر انگلینڈ میں یہ پیدا ہوئے تھے 1588 میں, اور ڈربئی شائر میں یہ 1679 میں 91 سال کی عمر 91 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے تھے. ان کی بہت مشہور ایک کتاب ہے لیویادان, اور تلفظ ہے میرا اگر میں پڑھ رہا ہوں لیویادان, کچھ اور ہو تو مجھے معاف کرنا کیونکہ میری انگلش مادری زبان نہیں ہے. ایک تو یہ مفکر ہے جنہوں نے بڑی زبردست سوشل کانٹریکٹ کے متعلق باتیں کی ہیں اسی کتاب میں. دوسرا مفکر بھی برٹش ہے, جان لاک, اور یہ جان لاک جو ہیں 1632 میں رنگٹن سومر سیٹ انگلینڈ میں یہ پیدا ہوئے تھے, اور وفات میں انہوں نے 1704 میں انگلینڈ میں ہی ہائی لیور ایسیکس میں ان کی ہوئی تھی وفات. اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, اور دو مشہور جو ہیں این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ, اس میں سوشل کنٹریکٹ کے متعلق اس نے بہت باتیں لکھی ہیں. دوسرا ٹو ٹریٹائزز آف گورنمنٹ, اس میں جان لاک صاحب نے یہ سوشل کنٹریکٹ کے متعلق بڑا کچھ لکھا ہے, یعنی ترویج کی ہے, تجدید کی ہے, مزید اس کے متعلق بہت ساری انہوں نے باتیں کہی ہیں جو پہلے نہیں تھی. اور ان تینوں میں سے سب سے بڑا جو ہے میں جس کو میں سمجھتا ہوں وہ زاں ژاک روسو ہے. یہ شخص جو ہے 1712 میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا, جنیوا میں, اور فرانس میں اس نے وفات پائی
66 سال کی عمر میں ایرمینون ویلی کوئی جگہ ہے فرانس میں جہاں پر اس نے وفات پائی تھی. اس کی شورۂ آفاق کتاب، اس کا نام ہی دا سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس شورۂ آفاق کتاب کا آغاز ہی اس فکرے سے ہوتا ہے مین واز بارن فری اینڈ ہی از ایوری ویئر ان چینز. تو اس نے بھی اپنی کتاب میں سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ، جس کی جراثیم یا ابتدا افلاطون کی کتاب ریپبلک سے ہو جاتی ہے، اس کے متعلق بھرپور اس شخص نے لکھا ہے. سامعین کرام، اگر کوئی یورپین یہ کہے کہ ہم نے روسو سے برکت پائی ہے تو وہ ٹھیک کہے گا، کیونکہ زان ژاک روسو کی فکر نے یورپ بلکہ دنیا کو متاثر کیا تھا، اور آج درجنوں بلکہ بیسیوں قومیں اس کی فکر کے اصولوں کو بنیاد بناتے ہوئے ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں. میں ایک ضمنی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ اس انسان نے بھی بڑی غربت میں زندگی گزاری. اس کی غربت کا یہ حال تھا بیچارے کا کہ اس نے بچے یتیم خانے میں جمع کرا دیے جا کے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کو پرورش کر سکتا. یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس کی حالات زندگی کے حوالے سے. یعنی غربت تھی لیکن زبردست ایک انٹیلیجنٹ انسان تھا. یہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا، حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے. زان ژاک روسو نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ حکمت اور فضل پایا تھا. تو بہرحال غربت اپنی جگہ پر تھی اس نے بچے یتیم خانے میں جمع کرا دیے جا کے، میں تو ان کو پرورش نہیں کر سکتا. زان ژاک روسو کے علاوہ سامعین کرام، جرمنی کے ایک اور شخص ہیں کارل مارکس. کارل مارکس کی فکر سے بھی درجنوں یورپین ایشیائی اور جنوبی امریکی قوموں نے فیض یا برکت پائی ہے یا اثر پایا ہے. یہ زان ژاک روسو ہی تھا جس نے انقلاب فرانس کے لیے ذہنی فضا ہموار کی تھی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر انکشاف فرمایا. یعنی اصل بات تو وہ الہامی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ تھا، ورچوئس گاڈ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کو ملا خاکسار کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں، جو کہ دارالحمد لاہور میں ایک مبارک سجدہ میں مجھے توفیق ملی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کی تھی کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، رب ارنی انوارک الکلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء. اے ازلی و ابدی خدا، مجھے زندگی کا شربت پلا. تو یہ میں دعائیں کرتا رہا تھا سجدے میں، جب میں جاننا چاہتا تھا کہ اے میرے خدا، مجھے ورچو از نالج، جو سقراط کا علمی نظریہ ہے، اس میں اس نے کیا مراد ہے، نیکی کیا، کس کو کہتا ہے، وہ علم کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ سوال تھا. تو اسی سوال کے سلسلے میں بڑی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزمان جو ہے میری، اس میں مقدمہ میں بڑا کچھ میں نے لکھا ہوا ہے، دوبارہ یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو سوال میں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یہ سقراط کا جو نظریہ علم ہے، اس میں نیکی ہے کیا، علم کیا ہے. تو یہ دعائیں میں نے الہامی جو میں نے پہلے ازبر کی ہوئی تھیں، کیونکہ میں جماعتی احمدی میں تقریباً ہر احمدی لڑکا تقریباً اکثر ہوتے ہیں وہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتا رہا تھا نمازوں میں. تو اس مبارک سجدے میں بھی یہ مجھے توفیق ملی کہ میں نے یہ دعائیں کی. تو انہی دعاؤں کے جواب میں اسی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقلاب عظیم مجھ پر برپا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ بات جو میں 3-4 ہفتوں سے جس کا تلاش کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ملتا تھا، میں صفر پر کھڑا تھا. تو اس سجدہ میں ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سجدہ میں 8-10 منٹ کی وہ سجدہ تھا میرا، ایک کثیر علم جو ہے میری طرف آ گیا. ایسے لگا جیسے کہ علم و حکمت کی نالیاں، چشمے میری دل کی طرف آ رہے ہیں. یہ میں نے بارہا بتایا ہوا ہے، آج بھی میں ممبر رسوم پر کھڑے ہو کر حلفاً میں باتیں بتا رہا ہوں کہ اسی طرح میرے ساتھ ہوا تھا. تو ان دعاؤں کے قبولیت کے نتیجے میں اگلے دن غالباً شام کے تک وقت کہ یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اس سائز پر نظر ہو گیا. یہ الہامی نظریہ ہے. جب میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، چونکہ میں نے ماسٹر کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے 1982-83 میں، 81-82-83 کا یہ میرا دور تھا. تو میں نے جو 5th ایئر تھا اس میں ہمارے 2 سبجیکٹ تھے، ایک ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی اور ایک مسلم پولیٹیکل فلاسفی.
یا ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، مسلم پولیٹیکل تھاٹ، تو وہاں پر ہم نے بہت سارے مفکروں کا یعنی جو مغربی تھے اور مسلمان تھے ہم نے مطالعہ کیا، تو وہیں پر یہ ساری چیزیں ورچوئز نالج، اور وہیں پر میں نے یہ سوشل کنٹریکٹ وغیرہ سارا پڑھا تھا۔ تو جب میں نے یہ جو ورچوئز نالج کا جو پڑھا، جب اس کے متعلق میں نے پڑھا کتابوں میں، ایک بڑی مشہور کتاب تھی اس زمانے میں میرے پاس، سیجز آف ایجز، آج تک مجھے اس کا نام یاد ہے۔ وہ جہاں پر اس کتاب میں یہ جو ورچوئز نالج کی تشریح فرمائی تھی مفکروں نے، بڑے بڑے مفکروں نے، میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ورچوئز نالج کا مطلب یہ ہے کہ ورچو ڈپینڈز اپان نالج۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ورچوئل نالج کو سقراط ون اینڈ دا سیم قرار دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ ورچو ڈپینڈز اپان نالج۔ بہرحال دوسرا ہے کہ ان دنوں میں پھر جب میں نے ماسٹر کیا تھا تو یہ سوشل کنٹریکٹ بھی میں نے پڑھا تھا، یہ بتا دیا ہے میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں۔ تو جب میں یہ لکھ رہا تھا ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، کہ یہ جو عمرانی تصور ہے سوشل کنٹریکٹ، یہ درست نہیں ہے، یہ چند یا کچھ ذہین انسانوں کی عقلی یا علمی موشگافیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل حقیقت اور اصل نظریہ ربانی معاہدہ یا ڈیوائن کووننٹ ہے، جس کے مطابق بنی نوع انسان دنیا پر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تفصیل، ظاہر ہے کہ میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان ہوں، گھر میں احمدی مسلمان ہوں، گھر میں پیدا ہوا، قرآن بھی پڑھتا رہا ہوں زندگی میں، تو پھر بڑی تفصیل کا مجھے پتہ چلا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اس الہی انکشاف کے بعد میں نے یہ جو مغربی سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ، اس کو ریپلیس کیا ہے ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ، کہ لوگوں کو بتایا کہ نہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے، یہ تو جسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتہ چلا ہے کہ چند ذہین انسانوں کی عقلی یا علمی موشگافیاں ہیں۔ سامعین کرام، اب میں پھر دوبارہ آتا ہوں اسی سوال کی طرف کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا وہ کیا علمی کارنامہ تھا؟ یہ جو پینل میں علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین کی گہراؤں تک شہود پا چکے ہیں، وہ کہاں پا چکے ہیں؟ وہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، پوری قادیانی جماعت کے علماء جو ہیں، ارباب و اختیار ہیں، یہ نام نہاد کے خلیفے ہیں، مجھے بتائیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا وہ کیا علمی کارنامہ تھا جس کے بنا پر آپ نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی ہے؟ قرآن کریم کی نامکمل تفسیر کبیر بھی قادیانی مولویوں نے لکھی ہوئی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو صرف مولویوں کی تفسیر کو پڑھا کرتے تھے، باقی تفسیر کا سارا کام تو قادیانی مولوی کرتے رہے تھے۔ اس حوالہ سے قادیانی جماعت میں دو قادیانی مولویوں کی لڑائی کا مشہور واقعہ بھی ہے۔ لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوا، اپنے تحریروں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، اپنے کسی لیکچر یا خطبہ میں کیا ہوا ہے، آج بھی میں معلوم عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں قادیانی مولویوں میں سے ایک نے دوسرے مولوی سے کہا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سارا کام تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ سارا تفسیری کام مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نام سے چھپ رہا ہے۔ دوسرا مولوی جو زیادہ مخلص تھا مرزا بشیر الدین محمود کا، اس نے جا کر نام نہاد خلیفہ ثانی سے شکایت کر دی کہ میرے پارٹنر مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ نام نہاد خلیفہ ثانی کا دونوں مولویوں کو پھر بلایا جانا، یعنی بشیر الدین محمود نے ان دونوں مولویوں کو بلایا اپنے پاس، اور پھر جس مولوی کے متعلق ایک مولوی نے کہا تھا نا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کام تفسیر تو ہم کر رہے ہیں، یہ سارا چھپ رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نام پر۔ مرزا بشیر الدین محمود نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے یہ بات کہی ہے اس کو؟ تو وہ حلف اٹھا گیا، کہتا میں تو کہی نہیں۔ تو مرزا بشیر الدین محمود نے وہ جو شکایت لگانے والا مولوی تھا اس سے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا اس نے یہ کہا تھا، کیا تم حلف اٹھاتی ہو کہ اس نے کہا تھا؟ وہ بھی حلف اٹھا گیا، دونوں نے حلف اٹھا لیا۔ اب دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے تھے اس حوالے سے، ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، دونوں نے حلف اٹھا لیے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تم دونوں دفعہ ہو جاؤ میرے پاس سے۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے تفسیر کبیر کا، جس پر بڑا قادیانی جماعت کے مولوی بھی اور ارباب و اختیار بھی ناز کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ مرزا بشیر الدین محمود نے تفسیر کبیر لکھی۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو تفسیر کبیر ہے نا،
ایک بڑے ہمارے مفسر ہو گزرے ہیں اسلام میں، اور اس کا نام بھلاسا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے یہ تفسیر کبیر لکھی ہوئی ہے، اور اس کی غالباً 32-34 جلدیں ہیں. بھلاسا نام ہے ان کا، اس وقت میرے ذہن سے محو ہوا ہے. تو یہ بشیر الدین محمود کی کون سی تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے؟ سارا کام مولویوں کا کیا ہوا ہے. باہر یہ میں نے اصل بات بتا دی، یہ سچی بات ہے. تو اس لیے اس تفسیر کبیر کے حوالے سے کہنا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھی ہے، کوئی نہیں لکھی، انہوں نے سب جھوٹ ہے. سامعین کرام، اب یہ تو بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جو پینل کے علماء حضرات کہتے پھر رہے ہیں نا اپنے پروگراموں میں، ملت کے فدائی پروگراموں میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دنیا کی کھلانوں تک شہرت پائی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. سب باتیں میں دلائل سے کہہ رہا ہوں. اگر پینل کے علماء حضرات یا کوئی بھی قادیانی ارباب و اختیار میں سے میری ان باتوں کو چیلنج کرنا چاہے، میں میدان میں کھڑا ہوں. آئے میری باتوں کو جو میں دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں جھلا کر دکھا دیں. تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری ان باتوں کو جو دلائل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں تم جھٹلا سکو. صرف وہ عقیدت ہے. مرزا غلام صاحب کا وہ بیٹا تھا، اور اس کی بیٹی ہونے کی جو عقیدت ہے، مرزا غلام صاحب کی اپنی صداقت جو ہے، جب مرزا صاحب علیہ السلام سے احمدیوں کی جو عقیدت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ اس بشیر الدین محمود نے اپنی جماعت میں کیا تھا. اپنے حوالہ سے یعنی دعویٰ جھوٹا کر دیا، لوگوں نے مان لیا. حالانکہ ان کے دعوت سے پہلے لوگ اس کو مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے. یہ عقیدت کا حال تھا، یہ صرف عقیدت تھی. تو یہ خود بھی بڑا شاطر انسان تھا. اس نے کہا بھی یہ میرے دعوت سے پہلے ہی لوگ مجھے مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں اپنا اس کے حوالے سے بھی کچھ کام کروں. تو پھر 30 سال کے بعد جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد، قبضہ کیا 1914 میں، پھر 30 سال کے بعد پھر ایک نفسانی خواب کی بنا پر لاہور میں غالباً شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر یہ بات انہوں نے ایک تفصیل لمبی خواب سنایا کرتے تھے، ذکر ہے کتابوں میں. اور اس خواب کا ذکر انوار العلوم جلد 17 میں تفسیر موجود ہے. باہر پھر انہوں نے یہ کیا جھوٹا دعویٰ 28 جنوری 1944 میں قادیان جا کر. لمبی تفصیل میں چھوڑتا ہوں. پھر دعویٰ کیا، دعویٰ کے بعد 10 سال بعد پھر کیا ہوا اس کے ساتھ. 10 مارچ 1954 میں پھر پاکستان بن چکا تھا. پھر ادھر ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس نے افطرا کیا تھا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو قطع کر دیا. اپنے جو وعدہ ہے اللہ کا کہ میں جو افطرا کرے گا مجھ پر، سورۃ الحقہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص مجھ پر افطرا کرے گا تو میں اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا، اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. اور یہ جب میں کام کروں گا کوئی انسان بھی مجھے اس کام کرنے سے روک نہیں سکے گا، میں کر دوں گا. یہ کیا اللہ نے. پھر بعد میں پھر وہ یورپ آئے، چیک اپ کروایا انہوں نے، لمبی کہانی ہے. پھر بعد میں واپس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تیری شہرہ قطع ہو گئی ہے، چاقو کی ٹپ اس میں ٹوٹ گئی ہے. قطع تو ہو گئی. پھر اللہ نے ہلاک نہیں کیا. ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ اللہ اس کو سزا بھی دینا چاہتا تھا. اگر اللہ ہلاک کر دیتا تو پھر اللہ کو علم تھا کہ اس کے جو ماننے والے اس کے ہیں، اس کے جو وہ جو ہیں اس کے بانے، وہ تو اس کو شہید اعظم بنا لیں گے. اللہ نے ہلاک نہیں ہونے دیا، اللہ نے ہلاک نہیں کیا. اس کو سزا دینے کے لیے زندہ رکھا. وہ 11 سال تک بستر مرگ پر پڑا رہا اور اس کے اوپر فالج ہوا. بارہا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. کوئی اس کی حالت نہیں تھی. بڑی قسم پرسی کے عالم میں یہ شخص پھر 1965 میں فوت ہوا. باہر اللہ تعالیٰ وہ چلا گیا اس دنیا سے. تو ہم نے بھی چاہنا ہے. تو باہر انسان کو چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر افترا نہ کرے. جو سچی بات ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کون منع کر سکتا ہے؟ نواز سکتا ہے. اس عاجز کو، غریب، یتیم اور مسکین کو چن لیا اس نشان رحمت کے حوالے سے، جو 1886 میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کی قبول کی وجہ سے انہیں وہ بخشی تھی، وہ پیش ہوئی. اس کا مصداق اتنے دیر کے بعد، یعنی میری پیدائش ہے 24 فروری 1954، وہ بچے کو وہاں پر اتنی دیر کے بعد پیدا کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بارہا بتایا ہوا ہے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس شخص کو، یعنی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی جو نشان رحمت کی پیش ہوئی تھی یا مسلم موعود کی پیش ہوئی تھی، اس کے مصداق کو اللہ نے کھڑا کرنا تھا، مبعوث کرنا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس نے انہی دنوں میں تھوڑا پیدا ہونا تھا. تو بہرحال میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں تھے، ایک دن نہیں اسکول گیا تھے. میں تو چلو کچھ لکھا پڑھا ہوں، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتا رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے. وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے.
ان کو سید المرسلین خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ہاں اگر کوئی جھوٹا افتراء کرے گا، جھوٹے طور پر اپنے مسلم موت کے دعوے کر کے بیٹھ جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی عقیدت کی وجہ سے کوئی عقیدت ہوگی لوگوں کو ان کے ساتھ، اس کسی وجہ سے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو عقیدت تھی اس کے ساتھ، پھر وہ جھوٹے اگر دعوے کر کے بیٹھے گا تو اللہ نہیں اس کو چھوڑے گا، کوئی لحاظ نہیں کرے گا اللہ اس کا، اپنے وعدہ کے مطابق اس کی یقین کو ضرور اللہ قطع کر دے گا. تو یہ تو بشیر الدین محمود احمد کا جو ہے ڈرامہ زمین کے کناروں تک شہرت پانے کا، یہ اس کی حقیقت یہی ہے. اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو سنواتا ہوں. یہ مولانا شاہد منصور صاحب عبدالسمیع خان سے فرماتے ہیں، یہ ویڈیو سنیں. تو اس میں یہ اتنی عظیم الشان طریقے سے پیش گوئیاں ساری اس وجود میں پوری ہوئیں، اور اگر کوئی آج اٹھ کے دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا تو کیا ہمیں اس کے دعوے پر غور کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے. اگر وہ پیشگوئی مسلم موت کی علامتیں اندر دکھا دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور بلکہ پہلی بات تو یہ کہ وقتی جو اس کے اوپر تھا وقت کی بندش کہ 9 سال کے اندر تو وہ پورا نہیں ہوتا، وہیں سے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. ہو چکی ہے جی بالکل بالکل. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے بھائی تم اس 9 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے ہو. جی پہلی بات تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. اگر تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی 9 سال کا عرصہ کوئی روحانی کلام ہے، کوئی تمثیلی کلام ہے، تو پھر یہ علامتیں تو پوری کر کے اندر اپنے دکھا دو. سامعین کرام آپ لوگوں نے ویڈیو سن لی ہے، اور مختصراً میں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ جو شاہد منصور کہتے ہیں کہ اگر آج کی دنیا میں زندگی میں کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ تو بار بار اپنی باتوں میں نفی کرتے رہے ہیں، کیسے کرے گا، مانیں گے نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن مولانا عبدالسمیع خان صاحب میں سمجھتا ہوں اچھی بات انہوں نے عقلی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کرتا ہے تو کر. دیکھو دعویٰ کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی انسان دوسرے کا کیا حق ہے کہ اس کو دعوے سے روکے. ہاں اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا. بندوں کو تو پکڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی پکڑ لیتا ہے. ہاں دعویٰ کرنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. مولانا عبدالسمیع خان صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے یہاں پر اس گفتگو میں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے جناب اگر اس پیشگوئی کا دعویٰ تم کرتے ہو تو آپ کے پاس اپنی صداقت کا کیا ثبوت ہے. اگر وہ ثبوت فراہم کر دے گا یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء جو مذہب ہیں یا علماء علم جو ہیں ان کو اسی طرح ہونا چاہیے ان کا رویہ کہ جناب اگر آپ دعویٰ کرتے ہو، کوئی بھی ہو دعویٰ کرتے ہو تو آپ ہمیں صداقت کا ثبوت دیں. اگر وہ ثبوت دے دے گا تو وہ کہتے ہیں مولانا عبدالسمیع خان صاحب تو ہم اس کو مان لیں گے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن مولانا شاہد منصور صاحب ادھر نہیں آ رہے اپنی اس گفتگو میں بار بار نہیں ہو چکی ہے. کہاں ہو شاہد منصور صاحب؟ میں آپ کو کہتا ہوں یہ میری باتیں اپنے کانوں سے سنیں. کوئی پیشگوئی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کوئی پوری نہیں ہوئی. میں نے ساری تفصیل بتا دی، سب وہ اس نے افتراء کیا تھا. ابھی بھی باز نہیں آ رہے، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. اب باتیں کو 70-72 سال ہو گیا یوم مسلم موت تم مناتے پھر رہے ہو، کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس عاجز کے پاس یہ ثبوت ہے. میں مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے بھی کہوں گا اس وقت کہ بڑی اچھی بات کہی ہے. ابھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس سے ثبوت مانگیں گے. میں اس وقت مدعی ہوں جماعت احمدیہ میں. میرا والد صاحب پیدائشی احمدی تھے، میری والدہ تھی پیدائشی، میں پیدائشی احمدی. اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس کو چاہے اپنی فضل سے نوازنا چاہے تو نواز سکتا ہے. اس میں دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں؟ نظام کون ہوتے ہیں؟ جماعتیں کون ہوتی ہیں کہ اس میں آ کے دخل دینے والے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں یہ 10 دسمبر 1983 سے میرے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا. تو عبدالسمیع خان صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں دعوے دار ہوں اس جماعت احمدیہ میں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ عبدالغفار جمبا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے دعوے کا، میں پیش کرتا ہوں یہ. اور اس کو الہامی پیشگوئی مسلم موت کی جتنی بھی عبارتیں ہیں ساری وہ اس کے الفاظ جو الہامی اس کے رنگ میں اس کو پڑھے. ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی الہامی پیشگوئی ہوتی ہیں کہ جو ایک وقت میں وہ اس بندے کی پوری نہیں ہوتی. بعض اللہ تعالیٰ فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اس کسی مصداق جو سچا ہوتا ہے. بعض باتیں فوری طور پر اس کے وجود میں پوری کر دیتا ہے، بعض بعد میں کرتا ہے انسان. اور اس طرح ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض تو اس کے بڑے مخالف ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، فلاں الہامی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، جبکہ جو پوری ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو سچا ماننا پڑتا ہے. ایسے ہی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بھی ہے کہ بہت ساری علامتیں ہیں جو اس عاجز کے وجود میں لفظ بلفظ اللہ نے پوری فرما دی ہیں. اور بعض ایسی علامتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں
ضرور اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. اگر زندگی میں نہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت پوری فرمائی تو میری وفات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ میرے وجود میں ضرور پوری فرمائے گا باتیں, کیونکہ وہ صادق ہے. جس سے انسان کو اللہ معمور کرے اور صادق کسی پیشگوئی کا مستاق بنائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آدھی علامتیں اس میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے اور دوسری نہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. میں مثال کے طور پر مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ علامتیں اس پیشگوئی میں ہیں, یہ الہامی الفاظ ہیں. اس طرح ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم, اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم آگے بریکٹ میں لکھتا ہے کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند, مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. میں مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ یہ ساری علامتیں اس کتاب میں, اس ڈیوائن تھیری میں موجود ہیں. آپ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی مدعی ہے تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ ثبوت دیں, اگر وہ ثبوت دے دے تو ہم اس کو مان لیں گے. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ثبوت ہے میرا ڈیوائن تھیری. میں آپ تینوں مولانا حضرات سے کہتا ہوں کہ تینوں اپنی قادیانی جماعت سے بھی کہیں, اپنے ارباب و اختیار سے کہیں, سب سے کہیں کہ عبدالغفار جمبہ جو مدعی مود نشان رحمت, مدعی مسلم مود یا مدعی غلام مسیح الزما ہے, وہ اپنا ثبوت یہ ڈیوائن تھیری پیش کر رہا ہے. تو آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ اس کو پڑھیں, تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ پڑھیں. اگر میں جو کہتا ہوں وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو یار یہ اللہ کا فیصلہ ہے, جس کو چاہے وہ اپنا فضل بخش دے. اس میں بندے کون ہوتے ہیں کہ نہیں جی اسی اس طرح این بڑھانا, بندے کون ہوتے ہیں, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو اس لیے میں مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے کہوں گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر کوئی مدعی ہے ہم اس سے سوال کریں گے جناب اگر آپ سچے ہو تو اپنا ثبوت دو. تو یہ ثبوت ہے میری طرف سے. تو باقی بہت ساری باتیں ہیں اس پیشگوئی میں ایسی ہیں جو بظاہر اس وقت تو میرے وجود میں نہیں ہیں پوری, تو وہ انشاءاللہ یا میری زندگی میں پوری ہو جائیں گی یا میری زندگی کے بعد بھی اللہ کو منظور ہوا, اس کی حکمت ہوئی تو بعد میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا, پوری ضرور کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی علامتیں کچھ پوری کر دے, یعنی وہ علامتیں جو علم اور معرفت سے متعلق ہیں وہ بندہ عقل کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتا اپنے وجود میں پوری. جیسا اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو عبدالغفار جمبہ نے وہ علامتیں کیسے پوری کر لیں جس میں اللہ فرماتا ہے اسے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ باتیں عقل سے تو ہونے والی باتیں ہی نہیں ہیں. اگر عقل سے ممکن ہوتا تو مرزا بشیر الدین محمود ایک بہت شاطر انسان تھا اور پوری جماعت اس کے قبضے میں, مولوی اس کے قبضے میں, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی لڑکا, تو وہ پوری کر لیتا, کر ہی نہیں سکتا تھا. تو بہرحال میں اپنا بزرگ جو ہے مولوی حضرات ہیں اس سے کہتا ہوں کہ یہ جو نشانیاں ہیں ٹھیک ہے, آپ مجھ سے تقاضا کریں تو میں بتا دیا آپ کو, یہ ڈیوائن تھیری اس کا قطعی ثبوت ہے. باقی انہوں نے اکثر کہا ہوا ہے, پہلے ہی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ 9 سالہ میعاد کی بحث کرتے رہتے ہیں. 9 سالہ میعاد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر میں مولانا شاہد منصور صاحب سے کہتا ہوں 9 سالہ یہ اللہ نے 9 سالہ کی ویسے ہی ختم کر دیا قصہ. وہ اس طرح کہ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں, مرزا غلام صاحب پر جو الہامی کلام نازل ہوا اس مسلم موعود کے حوالہ سے, اس موعود ذکی غلام کے حوالہ سے, اس موعود نشان رحمت کے حوالہ سے, اس کی مبشر الہامات کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. مرزا غلام صاحب کی اولاد جو ہے 14 جون 1899 کو ختم ہو جاتی ہے, چوتھا لڑکا. بشیر الدین محمود تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں کیوں نازل ہوئی تھیں؟ وہ اسی ذکی غلام, اسی مسلم موعود کے حوالے سے نازل ہوتی رہی تھی. تو 9 سال تک گئے, یعنی 9 سال بنتے ہیں 1886 سے 1895 تک. الہامی بشارتیں نازل ہو رہی ہیں 1895 چھوڑ 1899, 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہیں. اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10-11 الہامی بشارتیں اس 9 سال کے بعد بھی نازل ہوتی ہیں ملہم پر. تو 9 سال کہاں گئے بھائی؟ کہاں 9 سال لے کے تم بیٹھے ہوئے ہو, لوگوں کو فراڈ دیتے ہو, کرتے ہو, ابھی تک لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو. 9 سال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اس ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو, دلیل دیتا ہوں کہ وہ مبشر الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا, مجھ پر نہیں, مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا, وہ بتاتا ہے کہ 9 سال کی کوئی حیثیت نہیں, ختم ہو گئی. اللہ نے ان کے گھر میں وہ وجود پیدا ہی نہیں کیا. 9 سال چھوڑ مطلب کہ 10 سال 15 سال 6-7 1907 تک پیدا نہیں کیا. اللہ نے اپنی زندگی میں انتظار کرتے رہے, وہ ڈھونڈتے رہے اپنے بچوں میں اس وجود کو.
ढूंढना कोई गुनाह नहीं। मेरे आका थे, बड़े बरगज़ीदा इंसान थे, मैं उनकी दुआओं का नतीजा हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल मुझे शामिल हाल हुआ, दूसरे नंबर पर मोहम्मद अरबी सल्लम की रहमतें इस आजिज़ की तरफ आईं, उनकी बरकतें, उनके फयूज़ यही तरफ आए, और तीसरे नंबर पर मोहम्मदी मरीम मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की जो दुआएं थी, उनका असर इस आजिज़ पर में वजूद में अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया। और चौथे नंबर पर मेरा बुज़ुर्ग वालिद बहुत ही नेक बुज़ुर्ग इंसान था, बड़ा दुआ गो था। मैं समझता हूँ कि यकीनन मेरे वालिद मोहतरम की जो दुआएं थी, ये सारी जो फजल मेरी तरफ आए, उनकी वजह वो मेरे वालिद साहब की दुआएं भी बनी हैं। तो ये बातें हैं। तो बंदा कौन होता है 9 साल को, ये जो आप कह रहे हैं 9 साल को हकीकत नहीं है। और अलावा इसके तफसील मैं बता देता हूँ सामीन को भी, और मौलाना अब्दुल समी खान साहब को भी, और बाकी जो पैनल के हजरात जो हैं, मौलाना मिसबाह बलोच साहब और मौलाना शाहिद मनूर साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं, ना मैं आपका मुखालिफ हूँ। आप भी अहमदियों के घर में पैदा हुए हैं, या ख़ुद अहमदी हुए होंगे, मैं भी पैदाइशी अहमदी हूँ, अहमदियों के घर में पैदा हूँ। हम सब मिर्ज़ा साहब सबको मानने वाले लोग हैं, हम सब आसम को मानने वाले, हम मुसलमान हैं, अहमदी भी हैं। तो हमारा ज़ाती कोई झगड़ा नहीं, मैं आपको मुखालिफ नहीं। मैं कहता हूँ कि साबित करके दिखाओ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के घर में वो ज़की ग़ुलाम, वो मुस्लिम बहुत बतौर इस्माइली लड़का पैदा हुआ, तो आप साबित कर दें, मैं अपने दावे को छोड़ दूँ। यानी उसके बाद मेरे दावे की हैसियत नहीं रहेगी, वो पैदा ही नहीं हुआ। और आप क्यों मतलब कि अपनी आकबत को ख़राब करते फिर रहे हो? एक बंदा तुम्हें दलाइल देता है और अपने दावे के हवाले से फिर वो सबूत पेश करता है, ऐसा सबूत जो कि इंसान अक्ल के ज़रिए हासिल ही नहीं कर सकता। और बहुत सारा मैं अपने पहले इसी लेक्चर में बहुत सारी बातें इस डिवाइन थ्योरी के हवाले से बता चुका हूँ, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो निशान है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को समझ दे, अक्ल दे और फ़हम दे, और आप इस बात से झूठ से रुक जाएँ। सामने किराम आसम ने फरमाया हुआ है, एक उनकी बड़ी सुनहरी अल्फाज हैं आसम की, कि अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल निस्फ इल्म है। और फिर आसम ने ये भी फरमाया हुआ है, अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, यानी सवाल इल्म की चाबी है। ये जो मेरी खुशनसीबी कह लें कि जब मैंने मास्टर कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन दिनों में जब ये जो वर्चुअल नॉलेज की अभी मैंने बात बताई है ना, कि वो जो तशरीह थी जब मैंने पढ़ी, तो वो मेरा दिल तो मुतमइन ना हुआ। उस वक्त अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि सवाल ये पैदा कर दिया था कि ये नॉलेज, ये नेकी है क्या जिसको सुकरात ने वन एंड द सेम कहा है। ये अल्लाह का एहसान था मुझ पर, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि अल्लाह की तरफ से ये मेरे सवाल मेरे दिल में पैदा किया गया है। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से बाद में मुझे मुबारक सजा से उठने के बाद ये सारी अल्लाह ताला ने मुझे बातें बताई कि वो सवाल भी तो मैंने ही पैदा किया था ना तेरे वजूद में, तेरे जहन में, कि ये जो वर्चू डिपेंड्स अपॉन नॉलेज नहीं है, इसकी जो है ही नहीं, ये चीज़ ही नहीं है। ये तो सुकरात ने बताया है कि नॉलेज और नेकी वन एंड द सेम, ये कोई और हकीकी वजूद है या कोई और बात है। तो ये सवाल अल्लाह ने मेरे दिल में डालकर मुझ पर एहसान फरमाया। तो बहर आंसू ने ये जो फरमाया है, अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल निस्फ इल्म है, और अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, सवाल इल्म की चाबी है। तो ये जो सवाल है मैं सामीन को बता रहा हूँ कि ये वजह बना, फिर अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, तो इसके बाद फिर आगे दरवाज़े खुलते गए मेरे मामलात जो सारे हैं आज तक, वो उसकी वजह वो सवाल फिर बना रहा था। सामीन किराम, आखिर पे मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का एक हवाला आप लोगों के आगे पेश करता हूँ, लेकिन हवाले से पहले मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो नेकी इल्म है ना, इसके हवाला से मैं पहले वैसे बता चुका हूँ। ये मेरे लेक्चर हैं 144, 145, 146 और 147। तो इसमें मैंने बड़ी तफसील बताई हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़िक्र अजमालन कर देता हूँ कि ये जो प्रोफेसर W.T. स्टेज साहब हैं, ये एक गैर मामूली एक ज़हीन बरतानिया के फ़लसफ़ी और तालीम के माहिर और ज़बरदस्त एक प्रोफेसर थे। लंबा अरसा इन्होंने श्रीलंका में बतौर सिविल सर्वेंट के गुजारा है। फिर इनको शौक़ था इल्मी, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। फिर फिर इन्होंने वो अपनी सिविल सर्विस छोड़ दी। फिर उन्होंने अप्लाई किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बतौर
استاد کے یا لیکچر کے، تو ان کو ایکسیپٹ کیا گیا وہاں پر. ایک لمبا عرصہ وہاں پر بطور پروفیسر یہ فلسفہ پڑھاتے رہے ہیں. وہیں سے پھر ریٹائر ہوئے تھے. تو 1919 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، اور میں اس کا بارہا ذکر کر چکا ہوں. اور یہ جو میں نے لیکچر دیے اس میں بھی میں نے بطور خاص اس WT اسٹیس کی کتاب کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکچر نمبر 144، 145، 146، 147. اس کتاب میں یہ جو الفاظ میں پڑھوں گا، اس کتاب میں اس نے اس وقت 1919 میں لکھے تھے. وہ لکھتے ہیں، یہ جو پیج ہے 149، کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی. اسٹیج صاحب لکھتے ہیں، بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج، اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ، اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge. آگے وہ کہتے ہیں which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. تو یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں، جو میرے بھائی یا سامعین انگلش نہیں جانتے ان کو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پروفیسر صاحب کے الفاظ کا. وہ لکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا. میں پھر پینل کے علماء سے کہتا ہوں، پھر اپنے مخالفین سے کہتا ہوں، خالدین احمدیت سے بھی کہتا ہوں، تم نے بھی میرے ساتھ بڑے بڑے ڈرامے کیے ہوئے ہیں. کہاں ہو تم؟ اٹھو، میدان میں نکلو. میں میدان میں کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہوں. یہ اسٹیج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ترجمہ اس کا، یہ جو میرے بھائی انگلش نہیں جانتے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے پروفیسر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اقتباس پیش کروں، انہوں نے کیا کہا تھا. 1919 کی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ کی یہ جو 2500 سال کی سقراط سے اب تک کی ہسٹری ہے، یا 1919 تک جو ہسٹری تھی، کسی مفکر، کسی علمی عالم شخصیت نے، کسی سائنسدان نے، خواہ وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یا ایتھیسٹ ہو، کسی نے بھی سقراط کی یہ جو نیکی کا تصور ہے جس کے متعلق وہ فرماتا ہے ورچو از نالج، اس کی حقیقت کو کسی نے دریافت نہیں کیا تھا. یہ بڑا مشہور انسان ہے، 1987 میں فوت ہوا امریکہ میں ہی. تو بال یہ اس کا اقتباس ہے، اس کا حوالہ ہے. تو میں اپنے مخالفین سے کہوں گا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف اس سوال کا جواب مجھے دیا، بلکہ اس سے یعنی ورچوئز نالج سے ایک اعلیٰ برتر نظریہ مجھ کو بخش دیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ورچوئز نالج جو ہے نظریہ اس ورچو از گاڈ سے نکلتا ہے. ورچو از گاڈ کسی مادی غیر مادی نظریے سے نہیں نکل سکتا، اور اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. میں خالدین احمدیت سے بھی کہوں گا، سر کہاں ہو تم؟ میں میدان میں کھڑا ہوں، بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ نے میرا سر کتنا کھایا، اتنے تماشے کیے میرے ساتھ. پورے احمدی حضرات جو ہیں، میرے سارے بہن بھائی بزرگ ہیں، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان خالدین احمدیت نے میرا بڑا انہوں نے تماشے لگایا میرے ساتھ. کدھر ہو تم؟ نکلو باہر، میدان میں آؤ، میرا مقابلہ کرو. اپنے قادیانی مولویوں سے کہو، اپنے نام یاد خلیفے سے کہو جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے میدان میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ 2500 سال کی ہسٹری میں ایک سوال چلا آتا رہا تھا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ کا کام تھا نا. اللہ تعالیٰ نے جس کو بخشنا تھا اس کو ہی بخشنا تھا. میں ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں، ایسے یاد آ گیا کہ میں وہ جب یہ ورچوئس گاڈ مجھ پر الہام ہو گیا، ابھی لکھنا تھوڑا سا میں نے شروع کیا تھا. میرے ایک دوست تھے، نام نہیں ان کا میں لیتا،
تو وہ جامعہ احمدیہ میں پڑھاتے تھے، انگلش کے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے. ان کی کولیگ جو تھے وہ چودھری محمد صاحب تھے، وہ سینئر تھے، وہ بھی انگلش پڑھاتے تھے. میرے چودھری محمد صاحب میرے استاد تھے. جب میں میٹرک کے بعد تعلیم اسلام کالج میں ربا میں داخل ہوا تھا تو میں 1 سال ان سے میں نے انگلش پڑھی تھی. تو بعد میں اپنے حالات کی وجہ سے میں تعلیم نہیں جاری رکھ سکا، میں نے چھوڑ دیا. بعد میں پھر میں نے پرائیویٹ FA BA کیا، پھر MA میں ریگولر جا کے پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا. میں بتا رہا تھا کہ جب یہ سلسلہ میں سے شروع ہو گیا اور اللہ نے مجھ پر ورچوئس نالج کی، جب میں نے حقیقت پوچھی اللہ سے اور دعائیں کی تو اللہ نے مجھ پر یہ جواباً یہ ورچوئس گارڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگی نظریہ نازل فرما دیا. تو میں نے ایک عالم تھا جامعہ احمدیہ کا، اس وقت پرنسپل تھا جو بھی ہے، اس سے بھی بات پوچھی تو اس نے بھی یہ کہا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس پروفیسر کا، بہت ہو گئے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ عزیزم جب آپ اس کے متعلق لکھیں تو مجھے بھی دکھانا. انہوں نے کچھ نہیں مجھے بتایا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب میں لکھوں گا تو میں دکھاؤں گا. دوسری بات، میں چودھری محمد صاحب سے، میرے استاد محترم تھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ان کے کولیگ تھے وہ میرے دوست تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں چودھری صاحب سے ملنا، کیونکہ میرے استاد بھی ہیں. تو ہم دونوں گئے ان کے پاس چودھری محمد صاحب سے. وہ جامعہ احمدیہ میں انگلش پڑھایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم ملے تو وہاں پر یہ سوال کیا میں نے چودھری صاحب سے. اب میں تو جانتا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں، لیکن میں میرے پھٹے ہوئے کپڑے ایسی عام انسان میں ان کے آگے گیا. شاید وہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہ عزت مقام دیا ہوا تھا جماعت احمدیہ میں. بہرحال میرے وہ استاد تھے، میں جانتا تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ سر مجھے بتائیں کہ ورچوئس نالج کا کیا مطلب ہے. یہ میں حلفاً باتیں کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ باتیں ہیں 1984 کی. انہوں نے کہا تھا مجھے کہ عزیزم الہام کے بغیر ورچوئس نالج کا علم نہیں مل سکتا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں بڑے افسوس پر کھڑے ہو کر کہ انہوں نے یہ بات، یہ سچ بات تھی ویسے ان کی، کیونکہ الہام کے بغیر تو یہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. اگر چل سکتا ہوتا تو اور لوگ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ جو عقلی لوگ ہیں، ذہین لوگ تھے دنیا میں، 2500 سال کے عرصہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے کالجوں میں، اور لیکن نہیں نا عقل سے ہو سکتا ہے. تو یہ چودھری صاحب کی بات ہے، یاد ہے مجھے، میں نے سامنے کو بتائی ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت فرمائے. تو میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، یہ ضمنی باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک اور استاد تھے، پروفیسر تھے تعلیم الاسلام کالج میں اس زمانے میں. میں ان سے نہیں پڑھا تھا کیونکہ میں تو فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہی رہا. میں تو پرائیویٹ FA BA کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا. یہ جو میں نے لکھا ابتدائی میں نے لکھ لیا، اپنا تھیسس لکھ لیا تھا، تو میرے دوست تھے، میرے بردر ان لا، تو وہ جانتے تھے ان کو، شاید وہ ان سے پڑھے بھی ہوں. انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے کہا چلو یار سر سے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو میں نے ان کو وہ تھیسس دکھایا. میں ان کے پاس گیا، ان کو کیا سر آپ تو پروفیسر ہیں فلسفے کے، تو آپ اس کو میں نے لکھا ہے اس کے متعلق، تو اس کو پڑھنے کے بعد اپنے جو آپ سمجھیں، جو آپ کی تاثرات ہوں مجھے بتانا. 2-3 ہفتے کے بعد جب میں ان کے پاس گیا تو میرے خیال میں پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آئی یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ جانتے ہوں گے. بہرحال اجمی بھی وہ زندہ ہیں اس دنیا میں، مجھے پتہ ہے. تو ایک بات انہوں نے یہی کی، میں آج تک اس وقت میں پریشان ہو گیا بھی یار یہ سر جو مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے انہوں نے ایک بات کی کہ میں آپ کی یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس نالج ہے یہ سقراط کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ارسطو کا ہے. میں ان کے منہ سے یہ بات سن کر، یہ پروفیسر ہیں، ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں نے تو لکھا ہے اس پہ، تو اور حقیقت بھی یہی ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ ہے ہی کنسیپٹ سقراط کا ورچوئس نالج. یہ کہہ رہے ہیں یہ ارسطو کا ہے. تو باہر میرے دل میں آیا کہ پھر یہ سر کالج میں پھر کیا پڑھاتے ہیں لوگوں کو، جن اسٹوڈنٹس کو جس کو اتنا نہیں پتہ ابھی تک کہ یہ ورچوئس نالج جو کنسیپٹ ہے یہ سقراط کا ہے، ارسطو کا نہیں. تو بہرحال یہ میرے دل میں نے سوچا بھی پتہ نہیں پھر ان کو علم ہی نہیں ہے یا بھول چکے ہیں. یہ بہرحال یہ ضمنی سی باتیں تھی، آج میں چاہتا تھا آپ لوگوں کی آگے کر دیں. آخر پہ سامعین کرام، میں ایک مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب یہ فرماتی ہیں، یہ جو ان کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. یہ سورت
توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف کی آیت نمبر 10 جو ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقدار میں پھیل جائے گا. ضمنی سی میں بتا دیتا ہوں کہ براہین احمدیہ جب لکھی گئی تھی، جب حضور صاحب نے یہ الفاظ لکھے تھے تو ان کا یہی عقیدہ تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر گئے ہوئے وہ آئیں گے. تو وہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ میں تو راہ صاف کرنے والا ہوں اس کی. تو بعد میں پھر ان کو پتہ لگا، اللہ نے الہام بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کوئی آسمان پر نہیں گیا. پھر بعد میں انہوں نے خود دعویٰ کیا، یہ لمبی کہانی ہے میں بتا چکا ہوں. تو وہ مسیح موعود کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا، جبکہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو تھے تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے، جیسے کہ حکمت الوحی کا حوالہ ہے. لیکن وہ عاصم کی پیشگوئی جو ہے نا، جس کی میں اللہ عاصم فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدس میں میری جان ہے، تم میں مریم کے بیٹا ضرور نازل ہوگا. وہ بخاری شریف میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے عاصم کی، اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اس میں عاصم نے جس مسیح کے نزول کی بات کیا اس کے مصداق مرزا غلام صاحب نہیں تھے. ہاں، ان کا وہ موعود روحانی فرزند، موعود روحانی غلام، جس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ نشان میں رحمت جو ہے، یہ ذکی غلام جو ہے، یہ ہے عاصم کی اس پیشگوئی کا مصداق، موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے خود بھی پھر مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا ہے، بڑے مسائل پیدا ہو گئے. آج تک وہ مخالفین سوال کرتے پھر رہے ہیں قادیانی احمدیوں سے مرزا غلام صاحب کے اس کے دعویٰ کے حوالے سے، جبکہ میں نے عقید بتا دی ہے لوگوں کو کہ یہ دو وجود ہیں، امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ دو الگ الگ وجود ہیں، دو ایک نہیں ہو سکتے. تو بہرحال تو حضور صاحب نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ آئے گا مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے، اس وقت جو ان کو عقیدہ تھا، جبکہ یہ تو کتنی نہیں، وہ تو بہت ہو چکا ہے. وہ آئے گا کہ وہ غلبہ اسلام کا موجب بنے گا. جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت، جس کی چلہ اشار پر میں مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے انہیں بشارت ملی تھی، یہ وہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، عاصم کی پیشگوئی کا مصداق ہے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے. اس کی زندگی میں یہ غلبہ اسلام جس کا ذکر حضور صاحب نے اپنا یہ براہین احمدیہ میں کیا ہوا ہے، اس کی زندگی میں یہ اس کے ساتھ یہ غلبہ ظہور میں آئے گا. تو بس یہ حقیقت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طرح ہوگا. اس کے بعد سامعین کرام، انگریز سیاستدان اور صوفی شاعر جارج گارڈن بائرن صاحب فرماتے ہیں، ایک بڑا مشہور ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دوں. وہ فرماتے ہیں جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں. اے میرے قادیانی مولویوں، قادیانی ارباب و اختیار اور عام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جارج گارڈن بائرن کے الفاظ کے مطابق آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. سامعین کرام، آخر پہ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک شعر اور اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کروں گا. جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ بڑی مشہور ان کا شعر ہے، ایک مرد حق کی دعا، مطلب کہ ایک نظم ہے ان کی. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق کی دعا چلہ و شارپوں میں کی گئی وہ دعا، مرد حق تھا وہ انسان. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے وہ اس کا ثبوت. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یہ ہے وہ اژدہا بننے والا ڈیوائن تھیری نظریہ. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. انشاءاللہ یہ ڈیوائن تھیری، جیسا کہ میں نے ابھی لیکچر میں باتیں کی ہیں، یہ سحر کی ناگنوں کو نگل گئی ہے.
کسی کو کوئی شک ہو میری مخالف کو میدان میں آئے۔ تو اس کے بعد مرزا طاہر احمد کے اس شعر کے بعد میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کروں گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہمارے مسلمان جو ہیں امت محمدیہ میں اس قسم کا اگر کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے، آج میرے ساتھ بھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ان سب کو عقل دے، فہم دے، ان کو تقویٰ نصیب کرے، ان کو نیک نیتی بھی بخشے، اور یہ سب لوگ میری مخالفت کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا فکر کریں۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔